ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اور بلا تاخیر ہی مفتی اعظم اہل سنت قاسم فیضان حضور سیدی پیر سیال حضرت علامہ مفتی محمد شوکت علی سیالی صاحب دا عالمانہ خطاب شروع تھیں دے اپنی حاضری دا ثبوت پیش کرے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال حسن سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال منعقد ہون والی آج دی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑے برادر مکرم خادم القرآن جناب حضرت علامہ قبلہ مولانا قاری محمد ذیشان سعیدی صاحب نے آپ سب حضرات دے نال مل کے جس عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل میلاد اقدس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس ذکر مبارک دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ گفتگو واسطے میں طالب علم نو جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دے آخری پارے سورہ والضحیٰ دی آیت بینہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس دے وچ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری ذات بابرکات نو خطاب کردے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اور یقینی طور تے ان قریب تواڈا رب تبارک و تعالی تانوں اتنا عطا فرمائے سی فترضا کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام تساں میں اللہ دے اتے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس آیت بینہ دے وچ اے نہیں ارشاد فرما رہا کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ دی ذات بابرکات واسطے جتنی بھی آپ دی عظیم بے مثال ذمہ داریاں ہیں تمام دے تمام عالمین دے حوالے دے نال، کیونکہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تمام دے تمام عالم خلق دوتے اللہ پاک دے نائب اکبر اور اللہ پاک دے خلیفہ اعظم ان پہ۔ قرآن پاک دے پہلے پارے سورہ البقرہ دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی موجود ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو تمام دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک دے خلفاء ہن پہ، عالم خلق دے درمیان اور خالق کریم دے درمیان واسطہ فیضان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک ہستیاں، تو وہ تمام خلق دے وچ اللہ پاک دے نائب اور اللہ پاک دے خلیفہ ہیں، اور بس سب انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس نورانی جماعت دے وچ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے بھی رسول اور نبی علیہ السلام۔ قرآن پاک دے تریجے پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 دوچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو اس آیت بینہ وچ یہ مضمون واضح فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے سارے اس عالم ناسوت، عالم شہادت،
عالم دنیا ساڈے اس عالم اجسام دے پیدا فرماون تو بہت پہلے عالم ارواح دے وچ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علی نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات تک، یعنی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو علاوہ جتنے رسولہ نظام انبیاء کرام علیہ السلام علم کلام دی کتاباں دے مطابق چاہے انہاں بابرکت ہستیاں دی تعداد 2 لکھ کم و بیش 24,000 تو لے کے 2 لکھ کم و بیش 40,000 یا 1 لکھ کم و بیش 24,000 تو لے کے 1 لکھ کم و بیش 40,000 تک جتنے بھی برحق انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں انہاں سب نو عالم ارواح دے وچ اللہ پاک نے پابند فرما چھوڑائی کہ جویں ہی عالم دنیا دے وچ میرے پیارے محبوب علیہ السلام جو کہ سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام ہیں، تساں سب تو بعد عالم دنیا دے وچ تشریف گھن کے آسن لتؤمنن بہی، تساں سب انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے اس سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام تے ضرور بالضرور ایمان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو لے پکا عہد اور پختہ عہد اللہ پاک نے عالم ارواح دے وچ لے آئی۔ لہذا اس آیت بینہ دے مبارک الفاظ لتؤمنن بہی جو بالکل واضح ہو رہے کہ تمام دے تمام باقی انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام وہ اپنی جگہ دوتے مستقل نبی اور رسول علیہ السلام ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام جو نبی اور رسول علیہ السلام ہون دے نال نال سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے امتی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امتی دوتے جتنا فیضان ہوتا ہے وہ اپنے پیارے رسول علیہ السلام دا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات دے وچ نبوت اور رسالت دی حقیقت کیا ہے؟ جتنی بنیادی علم کلام علم عقائد دی کتابن سب دے وچ یہی تعریف موجود ہے، الرسالۃ والنبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم۔ المرسل اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے جو انہاں ہستیاں نو بھیجن والی ذات بابرکات ہے، مرسل الیہم وہ جملہ مخلوقات جنوں انسن پہ، تو فرمایا کہ مرسل اللہ پاک اور مخلوقات کے درمیان جو باطنی رابطہ فیض ہے اس باطنی رابطہ فیض دنا نبوت اور رسالت۔ اس واسطے کوئی چاہے جتنا متقی ہو ونجے، جتنا بڑا پرہیزگار ہو ونجے، وہ بڑے تو بڑے مقام قرب جڑا نبوت تو بعد سب تو بڑا مقام قرب ہے، مقام صدیقیت تے تو فائز ہو سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت چونکہ ایک باطنی رابطہ فیض دنا ہے، جب تک وہ باطنی رابطہ فیض اللہ پاک دی طرف ہوں کسے نو عطا نہیں ہوندا کوئی مقام نبوت اور رسالت نہیں فیض ہو سکتا۔ اپنی محنت دنال اپنی جد و جہد دنال نبوت اور رسالت کوئی کسبی نعمت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس نو موقوف کیتا ہوئے کسے عبادت دوتے، ریاضت دوتے، تقوی، طہارت، محنت، مجاہدہ دوتے، ہرگز نہیں۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 124 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ دی علم دے وچ اس رسالت کتھے رکھنی ہے؟ فرمایا رسالت و نبوت واسطے اللہ پاک نے مخصوص ہستیاں شروع تو ہی خاص فرما چھوڑیاں، اپنی محنت دے نال کوئی بھی مقام نبوت اور رسالت تے فائز نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اس واسطے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ قرآن پاک دے وچ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام دی صدق دل دے نال اطاعت اور فرما برداری کردہ راسی اپنی زندگی دے آخری لمحے تک، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دا سچا فرما بردار مومن اور مسلمان فرمایا قیامت والے دن انہاں جماعتاں دے نال ہو سی جیڑی جماعتاں دوتے اللہ پاک دا انعام ہو چکے انعام اللہ علیہم، جنہاں دوتے اللہ پاک نے انعام فرما چھوڑے۔ من اگو بیانیاں ہے پیا، فرمایا کون جماعتاں ہیں، کیڑیاں ہستیاں جنہاں دوتے اللہ پاک دا دائمی انعام ہے؟ من النبیین، فرمایا سب تو پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، والصدیقین اعظام ہیں، والشہداء اس تو بعد شہداء کرام ہیں، والصالحین اور اس تو بعد نیکوکار صالحین اولیاء اللہ الکاملین۔ فرمایا یہ 4 مبارک جماعتن جنہاں دوتے اللہ پاک دا انعام ہو چکا ہے۔ اساں احناف اہل سنت و جماعت دے نزدیک واو جمع واسطے تا آندی ہے لیکن ترتیب واسطے نہیں آیا کردی، لیکن اتھے ترتیب واسطے نہیں ہوندی جتھے کوئی کرینہ موجود نہ ہوئے، جتھے کرینہ موجود ہوئے وقت و جمع دے نال نال ترتیب دا فائدہ رہندی ہے۔
مقام نبوت اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اتھے ہی اللہ پاک صدیقین شہداء صالحین دا تذکرہ بعد وچ فرما رہے سب تو پہلے جڑی جماعت منعم علیہ میں چے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی اس واسطے اساں اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے غیر انبیاء وچ کوئی بھی انسان چاہے جتنی اخلاص دے نال صحیح العقیدہ ہو کے محنت ریاضت مجاہدہ کرے وہ بڑے تو بڑے مقام صدیقیت دوتے فائز ہو سکتے ہیں لیکن مقام نبوت دوتے از خود کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شروع تو انتخاب ہے تو مقام نبوت دی برابری کوئی مقام صدیقین چونکہ نبوت اور رسالت واسطہ فیض دانا صدیقین تک بھی فیض پہنچ جائے تو نبوت دے ذریعے دے نال نبوت دے واسطے دے نال اگر شہداء تک فیض پہنچ جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام دے فیضان دے نال اگر صالحین تک فیضان پہنچ جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام دے ذریعے دے نال اے ہستیاں محتاج ہیں انہاں دے محتاج الہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اس واسطے غیر انبیاء چاہے جتنے بھی مقام دوتے ہوئے کدے بھی عظمت اور فضیلت وچ نبی دے برابر نہیں ہو سکتے اس وقت ایسا اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی مبارک ہستیاں وہ سب دے سب ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام تو پیچھے بعدم نبی جی نے افضل ہستیاں وہ حضرات جڑے اے عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم یا آپ دی اولاد امجاد وچوں حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم تک جتنی بھی ممتاز ہستیاں موجود ان پہیاں یقیناً اے ہستیاں اپنے دور دیاں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سب تو اعلیٰ ترین ہستیاں انتہائی بافیض ہستیاں ہر ہستی اپنے اپنے دور اچ مقام صدیقیت دوتے فائز ہے امت صدیق اکبر ہستی صرف ہکن وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذات برکات باقی سب صدیق ضرور ہیں صدیق اکبر ہک ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ تو یہ ہستیاں اپنے دور دی صدیقین ہیں اپنے دور دے سب تو اعلیٰ ترین مقام قطبیت تک یا ہفت اکتاب دے وچ حضرت سیدنا مولا کائنات اپنے دور خلافت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ شہادت دے منصب تے فائز عمر تک امام حسین رضی اللہ عنہ آپ شہادت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تو لے کے سیدنا امام ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ دی ذات ببرکات تک یہ سب ہستیاں قطب الاقطاب دے مقام تے فیض ہیں باقی جس اللہ دے پیارے نو جتنا فیض جا رہے آئی وہ محبوب دا فیض انہا ہستیاں دے حد دے وچو تقسیم ہو کے جا رہے آئی لیکن یہ ہستیاں مقام اور مرتبہ کسے نبی علیہ السلام تو افضل ہونا تک کجا برابری بھی نہیں رکھ سکتے نبوت والا کوئی مقام اس واسطے ساڑھے درمیان اور اہل تشیع دے درمیان یہ بنیادی فرق آوند ہے کہ وہ حضور سیدنا مولا کائنات تو لے کے اپنے مذہب اور عقیدے دے مطابق جتنے بھی باقی 11 ائمہ اثنا عشر دوش شامل باقی 11 ہستیاں امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات تک وعدن جی انہا 12 ہستیاں تو صرف محبوب علیہ السلام افضل ہیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام دے کلوں اے 12 ہستیاں افضل ان پہیاں نہیں میرے دوستو کتاب و سنت قرآن تو وڈی کوئی دلیل نہیں ہے پہیاں اہل ایمان واسطے قرآن تو وڈی اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی تمام دے تمام دلائل حق دے سب تو وڈی دلیل ہے تو اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اور قرآن پاک دے متعدد ایسے مقامات واضح طور تے جلوہ گرن کہ جنہ تو بالکل عیاں اور واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے عالم خلق سب تو اعلیٰ ترین مقام منتخب فرمایا تو مقام نبوت اور مقام رسالت ہے اور مقام نبوت اور رسالت دوتے کوئی ہستی اپنی جد و جہد اور ریاضت دن الفائز نہیں ہو سکتی میرے دوستو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام چونکہ نبوت اور رسالت ہے باطنی رابطہ ہے فیض دنا اور محبوب کریم علیہ السلام سب انبیاء اور رسول علیہ السلام دے بھی نبی اور رسول ہیں آپ نبی الانبیاء ہیں آپ رسول الرسول ہیں آپ سید المرسلین علیہ التحیات و تسلیم لہذا نبوت اور رسالت باطنی رابطہ ہے فیض دنا ہے جس لئے محبوب علیہ السلام اپنے علاوہ باقی سب انبیاء دے بھی نبی اور رسول ہیں تو وہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ تمام رسولان نظام اور انبیاء کرام علیہ السلام تے جتنا فیض ہے وہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فیض حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام جو محبوب علیہ السلام تو علاوہ سب او فیض پاندن
تو ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اقدس تو اس واسطے صاحب قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین محی الدین بوصیری جڑے کہ آئی تو 747 سال پہلے یعنی 696 ہجری دے وچ مصر وچ وصال فرما رہے ہیں. آپ واضح طور تے قصیدہ بردہ شریف جو سڑے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ مقبول قصیدہ ہے، خود محبوب نے سماعت فرمایا آپ دی زبان اقدس وچوں، انعام چادر بھی عطا فرمائیے، شفا بھی عطا فرمائیے. اس قصیدہ بردہ شریف وچ امام بوصیری علیہ رحمت واضح طور تے ارشاد فرما دیں کلو آئین اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہی بہمی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک دی طرفوں جتنی آیات، جتنے دلائل، معجزات، براہین لے کے آئے انما اتصلت من نورہی بہمی. پکی گل ہے، اس تو علاوہ کوئی دوسری گل ہی نہیں کہ کتاب و سنت چیز واضح کر دیں کہ تمام انبیاء کرام جتنی آیات الہی لے کے آئے وہ سب مصطفیٰ علیہ السلام دے نور مقدس دا فیض آئی جڑا انہا انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچ رہے آئی. اس وقت کلہم من رسول اللہ ملتمسون. جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں وہ سب ساڑھے پیارے رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی التماس اور فریاد کر دیں غرفم من البحر، حضور اپنے فیض دے سمندرہ دی جو کوئی ہک گھٹ سانو بھی عطا فرما چھوڑو، اور رشفم من الدیامی، اور ٹھاٹھا مار دو اپنے فیض دے دریامہ دی جو حضور کوئی ہک چلو سانو بھی عطا فرما چھوڑو. تو ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فیض مقدس تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام تو علاوہ بھی جتنے کائنات جنات، جتنے کائنات خلق انسان قیامت تک اور جتنی باقی مخلوقات. علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی 774 ہجری جو انہوں دی وفات ہے، انہوں دی کتاب البدایہ والنہایہ اور بھی انہوں دی کتاب البدایہ والنہایہ دے ایک مقام دوتے وہ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو 110 ہجری وصال فرما رہے ہیں، انہوں دا ایک فرمان نقل فرما رہے ہیں کہ امام محمد بن سیرین تابعی جنہوں نے کم از کم 500 حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی شاگردی دا باقاعدہ شرف حاصل کی تو ہے. علم دے کوہ گراہم پہ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی آپ فرما دیں جو علم میرے تک خلق دے حوالے نال پہنچے اللہ پاک نے 18,000 عالم پیدا فرمائے. جنہ چ عالم انس الگ ہے، عالم جنات الگ ہے، جنوں انسان دا عالم مستقل اپنی اپنی جگہ دوتے الگ ہے. 18,000 عالم ہیں. اور سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری کوئی صرف انسانہ دی طرف نہیں، جنات دی طرف نہیں، آپ اللہ پاک دا پیغام پہنچامن والن کائنات دے ذرے ذرے تک دی حقیقت باطنی دے مطابق. چنانچہ قرآن پاک سورہ فرقان دی پہلی آیت دی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. لیکون للعالمین، لام جڑا ہے حرف جار العالمین تے داخل ہے. آیت بینہ چے الفاظ کسے قرآت دے وچ بھی اس طرح نہیں ہے لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا نہیں، للعالمین نذیرا. عالمین عالمون دی جمع سالم ہے جدو تے الف لام ہے. نحو میر پڑھن والا طالب العلم بھی جان دے جس وقت الف لام اس میں جناب سالم دوتے آوے چاہے وہ مذکر ہوئے یا مؤنث جمع سالم دوتے آوے تو وہ جمع قلت دے نہیں جمع کثرت دے اوزان جویا کرتا ہے. للعالمین نذیرا. اللہ پاک فرماتا ہے اسا جتنے عالمین نو پیدا فرمایا، جتنے عالمین پیدا فرما رہے ہیں، جتنے عالمین اگاں پیدا فرمائے سو قرآن فرماتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء. فرمائے محبوب تواڈی ذات بابرکات نو تمام دے تمام عالمین تک اساں اپنا ڈر پہنچاون والا بنا کے بھیجے سارے عالمین. تو چونکہ یہ جمع سالم ہے جدو تے الف لام داخل ہے، معنی جمعیت اس تو مسلوب ہو گیا، معنی جنسیت متحقق ہو گیا، جنس اپنے تمام دے تمام افراد میں شامل ہو دیئے. اگر کوئی بھی صاحب علم دعویٰ کرے کہ جی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فلاں عالم دی طرف تا نبی اور رسول علیہ السلام بڑھ کے نہیں آئے تو بھئی قرآن پاک دا تا ہر لفظ قطعی و ثبوت تواتر نال ثابت ہے. اتنے الفاظ دی معنی تے دلالت بھی قطعی ہے. لہٰذا اس عموم چوں کسے ایک عالم نو بھی خاص کرن واسطے باہر کڈن واسطے ویسی ہی دلیل قطعی دی ضرورت ہو سی.
اور کوئی دلیل زنی بھی دوتے موجود نہیں، سارے قطعی و زنی دلائل کسے تھے کہ محبوب علیہ السلام تمام خلق دی طرف اللہ پاک دے سچے رسول اور نبی علیہ السلام بن کے تشریف گنائیں، لہذا تمام دے تمام عالمین دوتے باطنی رابطہ فیض اور نبوت اور رسالت جاریت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قرآن پاک 17ویں پارے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 107 جڑی اتنی مشہور معروف آیت بینہ ہے کہ مسلمانہ دے ہر باشعور بچے بچی نو بھی زبانی یاد ہویا کر دیئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اتھے بھی ہوا للعالمین ہے، رحمت اتھے مصدر ہے، رحمہ یرحم رحمت، اور محبوب دی ذات نو اللہ پہ رحمت فرمائے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مصدر دا اطلاق جن بھی ذات تے ہو سی وہ وجوباً مؤبل ہو سی، یا ادھے وچ یا مبنی للفائل ہو سی تعویل تو بعد یا مبنی للمفعول، اتنے دلائل واضح موجود ہیں کہ مبنی للفائل رحم دے معنی چ رحمت، معنی یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام عالمین دے ذرے ذرے تک اپنی ہر رحمت پہنچاون والا اسدوانو بنا کے بھیجے ہیں۔ تو تمام مخلوقات دے درمیان اور رب کریم دے درمیان واسطہ فیض ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جس نو جو کچھ بھی مل رہے ہیں اللہ پاک دی طرف مل رہے ہیں، لیکن محبوب دے ہاتھ مبارک اور آپ دی بارگاہ جو تقسیم ہو کے پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف دی پہلی جلد صفحہ 199 کتاب المساجد دے وچ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث صحیح ہے کہ ساڑھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، اتھے دیکھ سو حدیث مسلم جڑی آغاز ہوندی ہے خصانی بے کرامات، اللہ پاک نے من کئی عظیم مخصوص شانہ دے نال فیض یاب فرمائے، انہاں جو ایک اے بھی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، میں نو اللہ پاک نے تمام دی تمام مخلوق دوتے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ خلق یخلق خلقن، خلق مصدر ہے نا جی، الخلق مصدر دوتے جنن بھی الف لام آوے وہ یا جنس دا ہوندہ یا استغراق دا ہوندہ ہے، وہ احد وغیرہ دا نہیں ہویا کرتا، جس لئے کن جو میں تساں الحمدللہ رب العالمین دا ترجمہ پڑھ دے ہو، اتھے بھی الحمد حمد مصدر ہے، حامدہ یحمد و حمدن، الف لام چونکہ جننی مصدر تیاسی یا جنس یا استغراق، جنس دا ہوئے تا اپنے تمام افراد جنس نو شامل، استغراق دا ہوئے تا تمام مدخول چیزاں نو اپنے دائرے کے لہذا معال اور نتیجہ ہکا ہی ہوندہ ہے، چاہے جنس واسطے الف لام ہوئے چاہے استغراق واسطے، یہ میں اتھے ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام دی تمام حمد اور تعریفات اللہ رب العالمین واسطے ثابت ہیں، اتھے بھی ارسلتو الی الخلق، الخلق مصدر دوتے تو پہلے ہی الف لام جنس یا استغراق دائی، معنی آئی ارسلتو الی الخلق کافتن، جتنی اللہ پاک دی مخلوق ہے اس سب دوتے اللہ نے میں نو اپنا رسول بنا کے تمام، اگر حدیث پاک اتنی ہی ہو گیا ارسلتو الی الخلق معنی وط بھی آئی، لیکن محبوب نے اگے تاکید ارشاد فرمائی تاکہ کسی نو شک اور شبہ ہی نہ رہے بننے، ہاں جی ارسلتو الی الخلق کافتن، کافہ جڑا ہے یہ جناب سبحان اللہ، اس دا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کفہ یہ کف و کفن دا معنی ہوتا ہے منع یمنع منعن، ٹھیک ہے جی، کافہ اس میں فائل دا سیغہ مضاف ثلاثی دی جو المانعاتو دے معنی دی جو معنی کیا بن سی عربی انٹو عربی ارسلتو الی الخلق کافتن، اے رسالتی مانعتن لجمیع الخلق فیہا، سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ پاک نے باقی سب رسولان اعظام، باقی سب انبیاء کرام علیہ السلام دی مقابلے دیچ میں نو او رسالت عطا فرمائیے، او نبوت عطا فرمائیے کہ میری نبوت اور رسالت نے تمام دی تمام مخلوقات نو اپنے دائرے اور گھیرے دوچ بند فرمایا ہے، جتنے تک ساری رسالت ہے اتنے تک مخلوق دا وجود ہے، مخلوق سارے دائرے نبوت اور رسالت دوچ بند ہے، ساری رسالت تمام خلق الہی اور مخلوقات نو تحت الصراط لے کے عرش اولا سمیت ما سوی اللہ خلقن، اللہ پاک دی ذات و مبارک صفات تو علاوہ
باقی جو کچھ ہے وہ سارے دا سارا مخلوق ہے، اور ساری رسالت نے تمام مخلوقات نو اپنے دائرے اور گھیرے دے وچ بند فرمایا ہوئے ہے۔ جتنے تک ساری رسالت ہے اتنے مخلوق ہے، جتنے ساری رسالت نہ ہوئے اتنے مخلوق ہی کوئی نہیں۔ رسالت باطنی رابطہ فیض دنا فرمایا مخلوق اتھائی ہو سکتی ہے جتنے تک ساڑا فیض پہنچے، جتنے ساڑا فیض نہ پہنچے مخلوق دا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ عالم خلق قائم ہے تو فیض مصطفیٰ کریم رسول سبحان اللہ۔ اس واسطے پہلے والے تو تمام اہل حقائق جب تک جلوہ گر رہے نو یہ گل فرمائے دیان، جتنے علماء ظاہر علماء شریعتن سارے یہ گل فرمائے دیان۔ اگر اس نو پوری تفصیل نال کہ ہر طبقے ہر صدی ہر دور دے ائمہ اعلام اور محقق ترین ائمہ دین دلائل شرع دی روشنی چیا اصحاب حقائق اپنے کشف اور مشاہدات دی روشنی اس سے نتیجے نو واضح کر دیان کہ باعث خلق عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور باعث ایجاد عالم ذات مصطفیٰ، اور باعث بقائے عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ یہ مضمون اتنا واضح، اس نو اگر پوری تحقیق نال دیکھنا ہوئے تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی جو کہ 1350 ہجری کی وصال فرما رہے ہیں، فلسطین دے سابق وزیر انصاف، آپ دی 4 جلداں ویسے انہوں نے بہت کتاباں عربی زبان ہے، 4 جلداں کتاب ہے بحار الانوار فی فضائل نبی المختار علیہ التحیات و تسلیمات۔ آپ بحار الانوار دے وچ آپ پوری تفصیل دے نال 4 جلداں دے وچ مضمون بار بار ہر دوسرے چوتھے صفحے دے پورے دلائل نال مختلف ائمہ دین دی ارشادات نوں 4 جلداں دے وچ جمع فرمائے ہوئے۔ آپ اتھے ملاحظہ فرماؤ علماء دیوبند وچوں اشرف علی تھانوی جو 1942 فوت ہوئے، سارے اکابر علماء دا انہوں نے خلاف فتویٰ بھی موجود ہے، انہوں نے حفظ الایمان پڑھو جا، خود انہوں نے حفظ الایمان دے مضمون دی وضاحت واسطے بعد بسط البنان ادھر تے لکھی، وہ ملاحظہ کرو جا۔ انہاں دونوں دے وچ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی آغاز دے وچ یہ چیز واضح کر چھوڑ دین کہ ساڑا عقیدہ ہے کہ باعث ایجاد عالم بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر محبوب نو پیدا کرنا مقصود نہ ہویا اللہ پاک اس عالم اور دنیا نو پیدا فرماوے۔ اگے فرماتے ہیں باعث بقائے عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ اگر محبوب دا فیض اج رک ونجے عالمین دا کوئی ذرہ اپنا وجود برقرار ہی نہیں رہ سکتا۔ مخلوق اتنے تک کہ جب تک اور جتنے تک فیض مصطفیٰ کریم علیہ السلام جاری ہو۔ میرے دوستو وہ سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہر ہک نو حسب حال اللہ دی رحمت پہنچا دیں، اپنا باطنی فیض نبوت اور رسالت پہنچا دیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نو محبوب دے فیض دی ضرورت ہے جناب ہر اعتبار دنال، اور اپنے شایع نشان اور مقام و مرتبے عرش الہی نو رحمت اور فیضان دی ضرورت ہے اپنے عالم اور اپنے مقام اور اپنی ضرورت دے مطابق۔ عالم ملائکہ اور بالخصوص سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات نو رحمت اور فیضان دی ضرورت ہے اپنے مقام و مرتبہ اور ضرورت دے مطابق۔ الغرض چاہے کوئی عالم نباتات جمادات درخت فصلین پتھر سنگریزن جو کچھ بھی ہے ہر ہک نو حسب حال اپنے اپنے عالم دے مطابق فیض دی ضرورت ہے، اور کائنات تک اللہ دی بارگاہ جو گن کے فیض پہنچاونا اللہ دی بارگاہ جو رحمت پہنچاونا یہ ذمہ داریت ہک ہستی دی جو سارے عالمین دے ایجاد دا باعث ذات مصطفیٰ کریم ہر چیز تے سڑے محبوب دی رسالت و نبوت جاری ہے۔ مسلم شریف دی دوسری جلد کتاب الفضائل دے وچ حدیث صحیح موجود ہے، اور اگر آپ امام بیہقی دی دلائل النبوت امام ابو نعیم دی دلائل النبوت تو انہوں نظر آسی کہ صحیح سند دنال یہ حدیث حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی بیان فرمائی، اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بیان فرمائی کہ سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لا عارف الحجر اللذی کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا۔ اجے ساری بیست نہیں ہوئی، اساں اجے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، سارا 40 سال تک ولادت مقدسہ تو لے کے اعلان نبوت اور پہلی وحی دے نزول تک جو باطنی نبوت مبارکہ دا شروع تو کنتو نبی و آدم بین روح والجسد جو کہ عالم ارواح دے چی تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام دی مبارک روحانو مقام مقام تکمیل اور ادھے درجات طے کرامنا وہ محبوب دے فیض دی ذمہ داری آئی، لہذا باقی سب نو عمل نبوت ملی عالم دنیا واحد ہستی مصطفیٰ علیہ السلام جنہوں اللہ پاک نے تمام عالمین خلقن تو بھی پہلے عالم ابتداج عملی طور تے بھی نبوت عطا فرما چکی۔
اس وقت جس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی ایک جماعت نے سوال کیتا ہے حضور متا وجبت لکن نبوتو. امام بخاری دی التاریخ الکبیر دی 7ویں جلد سیدنا میسرۃ الفجر رضی اللہ تو یہ الفاظ مروی ہیں. جامع ترمذی دوسری جلد 301 کتاب المناقب دی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تو یہ الفاظ مروی ہیں. حسن صحیح حدیث دے وچ کالو کوئی ہک دو ہستیاں نے سوال نہیں کیتا. اجتماعی طور تے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ بہت سارے آپ دے اکابر صحابہ کرام انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی تھی حضور متا وجبت لکن نبوتو اللہ پاک نے عملی طور تے تو نبوت کڈن عطا فرمائیے. اگر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دی روایت رو مد نظر رکھو تو آپ تا محرم سن 7 ہجری محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چاہے 27 سال دی عمر مبارک تو جس لئے آپ پہ براہ راست فرمائندن کے کالو لہذا آپ اس مجلس سے موجود ہیں آپ کسی اور ہستی تو روایت نہیں پہ کر دیں. مت اگر آپ بھی موجود ہیں تو اگر آپ دی آمد دے ابتدائی دنہ چاہیے سوال کیتا ہو گیا ہوئے تو محرم سن 7 ہجری بن دے 23 سال دے وچوں محبوب کریم علیہ السلام دا کل دور دعوت و تبلیغ ہے. اعلان نبوت بعد وصال اقدس تک جڑا ہے 23 سال دعوت دا دور 6 مہینے مزید کم ہے. معاملہ یہ ہے کہ 13 سال تا ہجرت تک محبوب علیہ السلام اعلان نبوت بعد مکہ شریف جلوہ گر ہونے ہجرت دا 7واں سال 19 سال کامل اعلان نبوت فرمائے ہو چکے ہیں. 20واں سال جاری گئی. یہ 20 سال حضرات اہل بیت اطہار حضرات صحابہ کرام دی ہستیاں جتنا قرآن پاک 20 سالہ نازل ہو چکا ہے جتنی حدیث پاک 20 سالہ چاہ چکی ہے. قرآن فرمائے دے وہ صرف میرے محبوب کو تعلیم تا نہیں عطا فرمائے دے عملاً تعلیم بھی عطا فرمائے دے تربیت بھی فرمائے دے اور ادھے نال یزکیہم جتنی ہستیاں محبوب دی بارگاہ چ مخلص ہیں قرآن فرماتا ہے میرے محبوب انہوں دے دلوں دے توجہ فرما کے انہوں دے دلوں پاک اور صاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنا فیضان قرآن پاک حدیث پاک اور محبوب کریم علیہ السلام دا انہوں تے جاری ہو جائی 20 سالہ دے مشاہدے تو بعد انہوں نے باقاعدہ باطنی طور تے نظر آمن لگ گیا کہ عالم خلق اور اللہ پاک دے درمیان واسطہ فیض او ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. لہذا محبوب دی نبوت اس عالم تو دنیا تو اس عالم شہادت اور اس عالم ظاہر تو نہیں شروع ہونی چاہیے تھی جس نے سارے عالمین اور خالق کریم دے درمیان واسطہ فیض ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور فیض پہنچا من دا اور فیض رسانی دا ذریعہ عالم اسباب اللہ نے نبوت نو پڑھایا ہے. تو وہ سارے عالمین بعد ہی پیدا ہونے چاہیے تھے محبوب اور محبوب دی نبوت پہلے تو موجود ہونی چاہیے. جس نے اس مشاہدے تے پہنچے تو چونکہ جو کچھ آلے حقائق نو جو کچھ باطن دے وچ کشف دے وچ نظر آوے انہاں دی طرف جو القاء کیتا ونی وے جو انہاں دے جناب نفس پھر رو انہاں دے دل وچ اللہ دی طرف کے کلمہ تو چونکہ وہ پابند ہوندن کہ اس نو ظاہر شریعت دے اصولاں تے پیش کریں. اس واسطے کہ واضح ضابطہ ہے تمام دے تمام اہل حقائق دا کہ کلو طریقت و معرفت و حقیقت تردہ الشریعت فہو زندگتن. ہر او طریقت دی گل ہر او معرفت دی گل ہر او حقیقت دی گل جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت رد کر چھوڑے وہ کوئی معرفت حقیقت طریقت نہیں ہویا کرتی وہ زندگی الہاد اور بے دینی ہویا کرتا ہے. آج کل تا بہت سارے لوگ دعویٰ کردن جناب بڑا قرب الہی اور بڑے تصوف دے سلاسل دا لیکن واضح طور تے محبوب علیہ السلام دے احکام دے خلاف چل دیں. بس صرف خود نہیں خلاف چل دے اپنے مریداں نو یہ تعلیم دے سن. بس اکثر قرآن پاک پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں حدیث شریف دی کوئی ضرورت نہیں دینی مدرسے ونجن دی کوئی ضرورت نہیں. کیوں دینی مدرسے قائم کر دیو؟ یہود نصارہ وہ تا دشمنی کرن دینی مدرسیاں دی تا سمجھ آن دیئے ہندو کرن دینی مدرسیاں دی مخالفت وہ تا سمجھ آن دیئے. تواڈی طرف تسا صوفیاء کرام دی طرف تواڈے اولیاء اللہ دی آیات احادیث تواڈے حق وچ پڑھنا اے ہائی کم مدرسے والیاں دا. یہ مدرسے ختم ہو گئے تو پیر صاحب توانوں کون پوچھی بنا؟ تواڈی طرفوں بھی قرآن پاک پڑھاون دی مخالفت تواڈی طرفوں بھی مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت دی علم دی. آج تک کسے تسا صوفی با صفا اور اللہ تعالیٰ دے کامل بندے نو قرآن اور حدیث دے خلاف زبان کو اس واسطے کہ ظاہر شریعت دے ایک حکم دی ادنا جی توہین بھی بندے نو مومن نہیں رہن دے دی دائرہ ایمان چو فوراں کٹ چھوڑ دی ہے. تو سب تو بڑے محافظ تا حضرات صوفیاء کرام اس چیز دے. اس وقت حضور سیدنا حجت الاسلام غوث الزمان شہباز چشت فخر الاولیاء حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا حضور سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سر العزیز آپ نے کتنا برے صغیر دے وچ مراکز قائم فرمائے. جس لئے
برے صغیر دتے اور سارے لاہور تو لے کے پورے پنجاب تے سکھ راجہ رنجیت سنگھ دی حکومت قائم ہو گئی. وہ آپ دا دور ہے، آپ دا وصال ہے 7 صفر المظفر سن 1267 ہجری توسا مقدسہ دے. یہ تمام بڑے بڑے مراکز جڑے اس وقت اڈو انگریز غالب آ رہے ہیں 90 سال واسطے برے صغیر. اڈو پنجاب جڑے سکھاں دے ہاتھ چلا گئے، ہر طرف ظلم اسلامی آثار، تہذیب، ثقافت، عقائد، نظریات تباہ و برباد کرنے واسطے پوری دنیا جس نے برے صغیر تے پل پئیے. بت اے اللہ تعالیٰ دے کامل بندیاں جنہاں نے میدان دے وچ آ کے محبوب دے دین دی نصرت فرمائی ہوتی. سبحان اللہ. انہاں چ امتیازی کام میں اگر آپ پڑھسو تو حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان غریب نواز قدس سر العزیز دا مطاب نے سینکڑوں مراکز قائم کیتے. یہ پورا بر صغیر، تمام افغانستان، یہ سنٹرل ایشیائی ریاست بلاخو بخارا سمرقند تک، یہ سارا اس وقت توانو مراکز علمی دا سلسلہ نظر آسی تو حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سر العزیز دا قائم کرتا نظر آسی. سمرقند دے مدرسے دے استاد دا نام بھی آپ نو پتہ ہویا کرتا ہے. اور جس وقت ساڑھے حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب غریب نواز جو 23 صفر المظفر سن 1300 سنے ہجری آج تو 143 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں. آپ اکابر خلفاء دوچن حضور پیر پٹھان دے خلفاء چوں اور فیضان حضور پیر سیال لجپال دا اتنا عام ہے کہ قبلہ عالم مجدد دوران حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب چشتی گولڑوی آپ جیسی ہستیاں پیر سیال دے مرید ہیں اور پیر سیال دے آستان پاک تو فیض نمن والے ہیں شامل ہیں. میرے دوستو حضور پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ جنہ دا اتنا فیضان عام ہے، اتنا فیضان عام ہے. وہ ہستی جس لے اپنے ہستی نو اپنے نائبین نو تمام مقام تربیت دے مراحل اور سلوک دی منازل طے کر کے مقام کمال تک پہنچا کے خلافت عطا فرمائے دیان تو نال ڈاہ وصیتاں فرمائے دیان، ڈاہ نصیحتاں فرمائے دیان. انہاں تاکیدی ترین نصیحتاں دے ایک چیز اے ہویا کر دی آئی کہ میرے عزیز الشریعت قادیت علی الطریقت والمعرفت والحقیقت. شریعت او قاضی ہے طریقت دے سارے امور، معرفت دے سارے امور، حقیقت دے سارے امور دوتے. فرمایا مفتی صاحب دا فتوہ آپ نے تو بڑے صوفی نو پھانسی دوتے لٹکامنا بالکل برحق ہویا کرتا ہے. لیکن آج تک کسے بھی صوفی دا فتوہ تساں موت دے حوالے نال کہے عالم دے خلاف نہ دیکھ سو. علم دا مقام اتنا بلند دے پیا جیڑا حقیقت دے درجے تو خدا نہ خواستہ پیچھے ہوئے وہ آ کے معرفت دے درجے وچ رک پیندا ہے. معرفت اس سوال گندی ہے. خدا نہ خواستہ معرفت دے درجے تو بیک گیر لگ ونے پیچھے آ ونے تو وہ اس طریقت سنبھال لیندی ہے. اور طریقت دے درجے وچ اگر پیچھے آ گیا شریعت مبارکہ اس کو سنبھال لیندی ہے. اور جیڑا بندہ شریعت دے درجے تو گر گیا مت کائنات خلق جس کو سنبھالنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری چیزاں دی بنیاد ہے تو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. جڑے لوگ دینی مدارس کو قائم کر رہے ہیں، دینی مدارس نال تعاون کر رہے ہیں، اپنے بچیاں اتھے پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا جہا مشن یا مقصد نہیں ہے. یہ قرآن پاک دی حفاظت، حدیث پاک دی حفاظت، شرعی علوم دی حفاظت اور شریعت ہی موجود ہو سی. اگر تواڈے کول زمین دا پلاٹ ہی نہ ہو سی تو اتنی بڑی عمارت کی میں کھڑی کرنے سو؟ کیا ہوا دے وچ کھڑی کر سو؟ سب تو پہلے تو تمہیں پلاٹ دی ضرورت ہے نا جی. وہ پلاٹ جدو تے ساری معرفت طریقت حقیقت جتنے بھی حقیقت الحقائق دی عمارات تعمیر ہوتی ہیں انہوں دی بنیاد بیس ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارک ہے، کتاب و سنت دے مبارک سرچشمے پہ. میرے دوستو میں گزارش کرساں کہ چونکہ اے اصول ہے پیا کہ جس وقت بھی کوئی صاحب کشف صاحب حقائق جڑا واقعی طالب مولا ہے، یہ نہیں کہ صرف صوفیاء والا لبادہ اوڑ لیا تے شکل صورت چ بنائی تے مرید کرنے شروع کر دیتے تے دکانداری دا سلسلہ قائم کر چھوڑا. ایسے لوگوں دی گل نہیں ہو رہی. یہ تو سب تو بڑے شریعت تریت معرفت دے ڈاکو ان پہ جڑے حق ہستیاں پہیاں. وہ جڑن بھی انہاں دوتے کوئی کشف سی، جڑن بھی انہاں دوتے کوئی الکاؤ سی، وہ سب تو پہلے دیکھ سن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دی طرف کہ شریعت مصطفیٰ علیہ السلام دی تائید فرما رہی ہے یا نہیں فرما رہی ہے. حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں بھی 20 سالہ دے فیض دے حصول تو بعد اس نتیجے دوتے پہنچ گئے کہ انہوں نے باطن ہر لمحہ نظر آمن لگ گیا کہ عالمین دے درمیان اور بارگاہ خداوندی دے درمیان
فیض پہنچاون دا ذریعہ نبوت اور رسالت ہے، اور فیض پہنچ جائے سارے عالمین تک اور ساری مخلوق تک محبوب دا ذریعے. لہذا محبوب بے شک عالم اجسام جسم بشری مقدس پہن کے بعد بھی جلوہ گر ہوئے، لیکن محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ، آپ دی باطنی حقیقت، آپ دا نور مقدس ان سارے عالمین اور مخلوقات تو پہلے ہونا چاہیے، اور محض وجود اقدسی روحانی نہیں ہونا چاہیے، نورانی نہیں ہونا چاہیے، اس دے نال نال باقاعدہ مقام نبوت بھی عملی طور تے عالمین دے پیدا ہونے تو پہلے موجود ہونا چاہیے، کیونکہ واسطہ فیض آپ ہیں. لہذا جس لوگ اس حقیقت دے ادراک تک پہنچ گئے اور مشاہدے تک پہنچ گئے، ہن اس ساری حقیقت دی انہاں تصدیق کراونی آئی ظاہر شریعت صاحب شریعت مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چوں، اور سانو تعلیم دیونی آئی کہ اسا چاہوں تا اسا اس گل دا خود اعلان کروا، لیکن اسا محبوب دے شاگرد اور تربیت یافتہ ہے. اسا بھی جڑی چیز نظر آوے اس وقت تک اعلان نہیں کردے عوامی جب تک شریعت دی تصدیق نہ مل بنی. ساڑھے واسطے درس آئی پیا، لہذا محبوب دی بارگاہ حاضر ہو گئے اور عرض کی تھی کالو، سب نے عرض کی تھی حضور متا وجبت لکن نبوت، عملی طور تے اللہ پاک نے تو نبوت کڑن عطا فرمائی ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تواڈا مشاہدہ اور تواڈا ادراک ٹھیک نہیں ہے پیا، اسا جڑن اعلان نبوت فرمایا اڑانی تو سن نبوت ملی، اس تو پہلے تو سارے کو کسی قسم دی کوئی نبوت نہیں. محبوب نے انج نہیں فرمایا، بلکہ محبوب علیہ السلام نے سوال نو شرف قبولیت عطا فرمایا. اور حدیث صحیح ہے، 5 صحابہ اکرام تو مروی حدیث صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام دا نہ جسم مبارک پیدا ہویا نہ روح مقدسہ خلق ہوئی، اللہ نے انہاں تو پہلے پیدا فرما کے سن عملی طور تے نبوت عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عربی زبان وچ امام سالبی اور کتنی بڑی بڑی شخصیات دا فرمان موجود ہے کہ جس وقت کوئی عرب شخص جیڑا عربی دا ماہر ہوئے، سنا کے عربی ساری طرح نہ بولن پڑھن والا ہوئے، بلکہ جڑا جدی مادری زبان عربی اور عربی تے سارے اسالیب دا ماہر ہوئے، وہ جس وقت آدھے نا جی کہ کنتو بے فلان مقامن و زیدم بین البصرت والکوفت، کہ میں اس لئے فلان مقام تے ہم جس لئے زید بصرہ اور کوفہ دے درمیان چاہیے. تو اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فلان مقام تے ہم جبکہ زید اس لئے نہ بصرہ دے چاہیے نہ کوفہ دے چاہیے. جیڑا بندہ بصرہ اور کوفہ دے درمیان دے وچوں سی، وہ اس سے لے تا درمیان ہی چل رہے ہیں نا. کیا وہ بصرہ چو سے لے موجود ہو سی؟ کیا وہ کوفہ چو سے لے موجود ہو سی؟ میرے کل قاری زیشان صاحب سیدی زیدہ مجدو ہم نے سوال کی تھا استاد جی کتھے آگئے ہو؟ میں ڈسایا جی میں سالار واہن تو ذرا اگے آگیا، تو اڈی جھوک ویس اور فلاں فلاں دے درمیان چو سا اندازہ میں لائے، الفاظ کو نہیں ادا کی تھے. ہن جس لئے میں جھوک ویس اور سالار واہن دے درمیان چل رہا ہو سا، کیا اس لئے میں سالار واہن کھلوتا ہو سا؟ کیا میں اس لئے جھوک کھلوتا ہو سا؟ بھئی میں تو درمیان ہی چاہ، تو واضح کر لے کہ نہ میں اس لئے جھوک ویسے چاہ نہ میں سالار واہن ہاں، کیونکہ میں تو درمیان ہی چل رہا ہوں. یہ دونوں مقام میری موجودگی تو خالی ہو سن. محبوب دے فرمان دا بھی آئمہ محدثین اور اہل لغت اہل شریعت نے یہ مطلب بیان کیتا ہے کہ کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد. یہ مطلب نہیں بھی روح جسم دے درمیان، معنی وقت بھی یہ بڑھتا ہے. فرمایا اجی آدم علیہ السلام دی عالم ارواح جو روح نہیں خلق ہوئی، عالم اجسام انہاں دا جسم نہیں تشکیل پایا، نہ انہاں دے روح دا وجود آئی نہ جسم دا وجود آئی. اسا پہلے موجود بھی آسے، اللہ نے عملی طور تے نبوت بھی عطا فرمائی. ہن اگلا سوال پیدا ہوندے کہ آدم علیہ السلام دا نام ہی محبوب علیہ السلام نے کیوں ذکر فرمایا؟ عالمین دی کسے اور شے عرش مبارک دا نام گننے نا، کرسی مبارک دا نام گننے نا، اعلیٰ علیین اور دیگر جنت اور انار اور باقی چیزاں دا نام آپ نے آدم علیہ السلام دا نام مبارک کیوں لیا؟ کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے والے اولاد آدم علیہ السلام ہیں، سوال کرنے والے عالم ناسوت عالم اجسام ابو البشر کون ہیں؟ سیدنا و سید و ساداتنا سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. فرمایا اگر اس سوال ساڑھے کو ملائکہ اکرام کرے نا تو فرشتیاں دے نقطہ آغاز دے حوالے نال جواب دے ہوا. اگر یہ سوال جن کرے نا ساڑھے کو کہ حضور اللہ نے تو کرن نبوت وطسا جنہ دے نقطہ آغاز تو گل کروں گا، کیونکہ سوال ہی اولاد آدم تسا پیارے اہل بیت اطہار صحابہ اکرام نے کیتا ہے، اور تسا سارے انسانہ دا عالم اجسام اچ نقطہ آغاز آدم علیہ السلام دی ذات تو ہے. کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد، تسا انسانہ دا یہ پہلا نقطہ ہی نہیں بنا، آغاز ہی نہیں ہویا، اسا موجود بھی آسے اللہ نے سن نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جار یار یا علی
زندہ تو میرے دوستو اگر نبوت ہے صرف تبلیغ واسطے تو اس لیے تا احکام دا سلسلہ نہیں بھائی تبلیغ ایک فرائض جو فریضہ ورنہ کئی انبیاء کرام غیر مبلغ بھی انبت انہوں نبی نہ منسو حضرت خضر علیہ السلام برحق نبی اللہ پاک دے قول مرجع مذہب موقع کیا ہے وہ فرمائے ما فعلتہ ان امری میں کوئی اپنے امر نال نہیں کیتا اپنے سارا کچھ اللہ دے امر نال ہویا ہے اللہ دا امر قتل تک بھی کر دے ایک بچے رتا نازل ہوتا ہے یہ وحی خفیہ جلید تے مشتمل ہوئے دلائل شریعت اس سے پاسن کے خضر علیہ السلام محض ولی نہیں اللہ پاک دے برحق سچے نبی علیہ السلام پہ اختلاف اگرچہ اس مسئلے موجود ہے لیکن حق کیا ہے کہ آپ اللہ دے سچے نبی علیہ السلام انہاں دے ذمہ کیڑا ہے تبلیغ کرنا انہاں دے ذمہ تبلیغ کرنا کوئی نہیں وہ مبلغ نبی ہے نہیں تکوینی امور اللہ نے کائنات دے امور و معاملات انہاں دے ذمہ لائے ہوئے انہوں نے پاکا جے فل مدبرات امرا و تدبیر امور کر دیں تکوینی امور انہاں دی ذمہ داری چن تشریعی امور اور تبلیغ شریعت انہاں دی ذمہ داری چن نہیں حضرت زکریا علیہ السلام مبلغ نبی ہیں لیکن آپ دے فرزند سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام غیر مبلغ نبی ہیں تبلیغ احکام انہاں دے ذمہ نہیں تو میرے دوستو ضروری نہیں کہ نبوت ہوئے تو تبلیغ کرنی بھی ضروری ہوئے نہیں دیگر امور انہاں دی ذمہ داری دے چوندن انبیاء کرام دی بنیادی طور تے دو قسمن مبلغ نبی غیر مبلغ نبی عالم ابتداد وچ محبوب علیہ السلام نے تبلیغ کیا فرمانی آئی احکام دا سلسلہ عالم اسلام دار التکلیف تا ہے یا عالم ناسوت عالم شہادت عالم اسلام اور عالم دنیا نبوت اور رسالت چونکہ باطنی رابطہ فیض دنا ہے جس وقت تبلیغ دی ذمہ داری آسی محبوب تبلیغ فرمیسن اس تو پہلے اللہ پاک نے رحمت للعالمین دی ذمہ داری رکھی ہے کہ سارے محبوب جی میں تبلیغ فرمیدن کائنات دے ذرے ذرے تک اللہ دی ہر رحمت ہر فیضان ہر عنایت پہنچ دے تو وہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات دے ذریعے دے ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے محبوب علیہ السلام دے اس وقت پتھران دوتے فیضان محبوب دائی پتھر بھی آپ دی نبوت اور رسالت نو پہچان دیں قبلہ ان اباسا فرمایا اجے اسا اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا ساری باطنی نبوت دا سلسلہ جاری آئی اور ساری باطنی نبوت دے انوار بھی اتنے واضح ہیں کہ پتھر تک سانو جان دیا نسا اللہ دے سچے نبی اور رسول اللہ السلام ہے پتھر تک بھی جتنا فیض جا رہے ہیں باطنی وہ سارے ذریعے جا رہے ہیں لہذا اج بھی پیارے علی پاک اج بھی پیارے جابر بن عبداللہ اسا وادی مکہ چوینے اج بھی ہر اس پتھر نو اسا اچھی طرح پہچان دیں کہ ساڑھے اعلان نبوت تو پہلے بھی جڑا ساڑھے تے سلام دے نظرانے پیش لکڑیاں محبوب علیہ السلام کو فیض پاندیاں ہم کلام ہو دیاں بخاری مسلم دیج پہلی جلد کتاب الصلاۃ باب الجمعہ دیج وہ ستون حنانہ دا ذکر نہیں یہ دنال ٹیک لا کے محبوب خطبہ دے دیاں تو وہ فراق اور جدائی آیا تو کنیے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی طرح بلک کے محبوب دی جدائی چلویا ہر چیز تک جتنا باطنی فیض جا رہے ہیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام دے ذریعہ جا رہے ہیں اس واسطے بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 16 بعض نسخے صفحہ 18 کتاب العلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث سے یہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی ذرا ربط کلمات دا ملاحظہ فرماؤ محبوب علیہ السلام فرمانے من یرد اللہ بہ خیرا جہاں نال اللہ پاک خیر دا ارادہ فرمائے من یرد اللہ بہ خیرا اگر خیرن دوتے دو زبرہ تنوین جڑی ہے یہ تنوین برائے تنکیر ہوئے تو نکرہ عموم تے دلالت کرتا ہے وقت اس حدیث دا معنی ہے من یرد اللہ بی خیرن اللہ پاک جڑے بندے مسلمان مرد عورت جوان دنال ہما قسم دی خیر نکرہ ہر طرح دی خیر دا ارادہ فرمائندہ ہے یفقہ فی الدین اللہ اس دین دا فقیر اور عالم بنا چھوڑتا ہے اور اگر خیرن دوتے تنوین برائے تعظیم ہے تو عظمت اور بزرگی دوتے دلالت ہے وقت اس حدیث دا ترجمہ اردو چے بنسی سرائی کی دوے چے بنسی من یرد اللہ بہی خیرن اللہ تعالیٰ جہن دے نال کائنات خلق دی سب تو وڈی اور عظیم خیر دا ارادہ فرمائندہ ہے اس نو اللہ دین دا فقی بنا چھوڑتا ہے ان ساڑے پیارے بچے تا کئی اہل حدیث ہو بندے نادن جی فقی دی تا گل ہی نہیں کرنی ساڑا بی پی اپ ہو بندے سانو غصہ آمار لگ بندے اساں اگریسیو اب نارمل ڈائریکٹ قرآن اور حدیث جو سارا یہ باقیاں نے فقہ شافی حنفی مالکی حنبلی امت نو تقسیم کر چھوڑا ہے صرف حدیث پاک تو ڈائریکٹ گھنو امت تقسیم نہ ہو سی اگر ڈائریکٹ تقسیم نہیں ہو دی تو عرب شریف والے تو ولدوالین پڑھ دیں تو سائنتے کیوں ولدوالین پڑھ دیں تو اڈا تا ہکا طریقہ ہونا چاہیے
عرب شریف والے تو اپنے آپ حملی آدن اور آدن کی تقلید واجب ہے، تقلید شخصی اجتہادی میں تساں اس کو شرک آدے ہو، وہ آدے ہو تواڈے مذہب دن وت مذہب تواڈا ہک ہے، اصول پچھو ہک ہے، سارا سلسلہ ہک ہے، وت اے اختلاف کیوں ہے جیڑی شے انہاں دے نزدیک واجب ہے وہ شے تواڈے نزدیک شرک اور کفر کیوں ہوئی کھلوتی ہے؟ ہاں جی، وہ نماز تسا دیکھو جڑا بھی حملی عربی نماز پڑھتا کھلوتا سی، چاہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی دا پیروکار ہے، وہ ناف دے تلمے کنارے تے ہاتھ بنی کھلوتا سی، اے عزیز سینے دے ہاتھ بن دین وت تسا ہکا پچھو منبع اور مرکز ہے، وت اے اختلاف کیوں آیا کھلوتا ہے؟ وہ ترائے طلاقاں اگر کوئی ہکے مجلس دے وچ اکٹھیاں جاری کر دے ورا کہ میں تینوں طلاقاں ترائے دیتیاں، بیوی نو آکھے طلق تو کے سلاسن، وہ آدن ترائے دیاں ترائے ہو گئیاں، عورت حرام ہو گئی، رجوع نہیں ہو سکتا، تساں اس طلاق نو ہک کیوں بڑھائی کھلوتے ہو جبکہ اصول سارا کوئی توڑا ہک کے وقت؟ یہ میرے دوستو یہ تھوڑے جو نہیں بہت سارے او آمین اچھی اس طریقے نہیں آکھ دے، امام دے پچھو جہری قرات جڑی ہے نا پیشی تے دیگر اس تو ہٹ کے چاہے مغرب دی نماز ہوئے، چاہے عشاء دی ہوئے، چاہے فجر دی ہوئے، اتھو والے عرب جڑے وہ وہابی حضرات وہ آدھے نہیں امام دے پچھو قرات نہیں کرنی، جہری قرات علی نماز اے پنجے نمازاں دے پچھو سورہ فاتحہ نو واجب قرار دیں دیں۔ تو بہت یہ وقت فرق کیوں ہے؟ تے اگر تسا آدھو جی سارے آل حدیث صرف بر صغیر دے علماء آل حدیث ہی دے گنو، تو مکاتب فکر ان آل حدیث دے وچ ایک ابو بکر غزنوی صاحب، سید ابو بکر غزنوی صاحب دا مکتبہ فکر ہے آل حدیث، ایک امرتسر دا مکتبہ فکر ہے، ایک مولانا عبدالستار صاحب انہاں دا مکتبہ فکر ہے، ہر ایک دی تحقیق دا منہج اور طور طریقہ الگ الگ ہو سی، وقت اگر کتاب و سنت تو ہٹی کھلوتی ہے باقی امت، اور میرے پیارے بھائیوں عزیزوں بچیوں اگر تسے سمجھتے ہو کہ ڈائریکٹ حدیث اور قرآن پاک پڑھوں تے اختلاف نہ ہو سی تو تسا پاکستان دی میرے اہل حدیث عزیزاں دے 4-5 مکاتب فکر کیوں بڑے ہوئے میرے دوستو؟ اور آج کل تو بالکل مسئلہ یزید دی حمایت دے وچ واضح ہو گئے کہ اہل حدیث دے بہت بڑے فاضل مناظر جناب علامہ عمر صدیق صاحب وہ یزید دے خلاف کمر بستہ ہوئے کھلوتن، اور علامہ سنابلی اتنا بڑا غیر مقلد اہل حدیث وہ یزید دی حمایت رات دن اپنی ساری طاقت صرف کی کھلوتے ہیں۔ بس یہ فرق کیوں ہے پیا؟ تو جویں تساں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث دی گل کر کے اتنے مسئلے کا تقسیم ہو گئے ہو، تو باقی امت چونکہ وجہ یہ ہے کہ اصول ضابطے سارے کچھ جڑا ہے انہوں نے نظر فرماونی پوسی اسباب اس چیز دے، لیکن میرے دوستو اس چیز نو خوب اچھے طریقے دے نال اپنے ذہن دے وچ رکھو کہ تمام دے نزدیک آئی توڑے نے جی فقیہ دا نا نہ لو، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بہی خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جہاں نال سب تو بڑی بھلائی دا ارادہ فرمائندہ ہے یا ہر قسم دی بھلائی دا ارادہ فرمائندہ ہے، اس نو دین دی فکر، دین دی سمجھ، دین دا علم اور شعور عطا فرما چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا جڑا سچا فقیہ ہو سی، کامل فقیہ ہو سی، وہ نال ارشاد فرمایا اس فقیہ دوتے ہر وقت یہ چیز واضح ہو سی انما انا قاسمن واللہ یوتی، جہاں کل دین دی فکر موجود ہے نا ادھو تے مسئلہ منکشف اور واضح ہو سی کہ انما انا قاسمن واللہ یوتی، جس نو ابد الاباد تک جو کچھ بھی عطا فرما رہے وہ اللہ پاک عطا فرما رہے، انما انا قاسمن، لیکن کائنات خلقج اللہ پاک دی ہر عطا نو میں اللہ دا محبوب تقسیم لہذا فقیہ دا رابطہ میرے نال نہ ٹوٹ سی، جویں نماز وچ ہر عام تو عام تے ہر خاص تو خاص اور ہر خواص الخاص نو بھی تعلیم دیتی گئی ہے کہ نماز اس وقت تک ساری نہیں ہوتی مقبول کیونکہ واجب ہے کلمات، ٹھیک ہے جی، بھول کے چھوڑ جو سجدہ صاحب آوے سی جویں سجدے پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ کر کے اللہ اکبر دو سجدے صاحب دے کرے سو تو وقت کے تو شروع کرنا پوسی التحیات للہ، وقتی تا تو انو پڑھنا پوسی نا جی السلام علیکہ تے جان کے چھوڑ بنیوں واجب تے نماز کا ہونی کو نہیں، باہمیں کرونا سجدے صاحب کرو پہ تو نہیں ساری نماز اس وقت تک ہوندی جب تک محبوب نو خطاب کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان یہ اللہ، کیوں ہر نماز دی 2 رکعت تو بعد کلمات لازم رکھ دیتے گئے؟ اللہ چاہویا محبوب تے سلامی درود ابراہیمی دے نال چ رکھیا سنت والے درجے نہیں، اللہ نے واجب والے درجے فرمایا وہ آخری قادے چ اللہم صلی علی درود ابراہیمی پڑھنا ہوندے قادہ اولا، فرمایا چاہے 3 رکعت والی نماز ہوئے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہوئے، بھامیں 4 رکعت والی نماز ہوئے،
لیکن نماز نہ قبول فرمائے سان جب تک ہر 2 رکعت تو بعد میرے محبوب تے خطاب کر کے سلام نہ بھیج غیب تے سیدھا نہ لا بنیا لیکن السلام علیکہ ایوہ النبیو یہ کیوں خطاب کر کے سلام نماز وچ کوئی عرب وچ رہندا ہے کوئی عجم وچ رہندا ہے کوئی ہوائی جہاز وچ نماز پڑھ رہے کوئی سمندر دے تھلے آب دوز دے ساڈا فوجی جوان ہے بحریہ دا او اتھے نماز پڑھ رہے جناب جتھے بھی نماز پڑھ سو تو شریعت تو ہر طرف محبوب دی آپ دی آمد نال پہلی شریعت منسوخ حضرت جبریل علیہ السلام بھی محبوب دی شریعت تے اس وقت عمل فرمائے دیں وہ بھی تو محبوب علیہ السلام دے امتی ہیں شب معراج وہ بھی محبوب دے مقتدی ہیں ہاں جی تمام ملائکہ بھی تو محبوب دی شریعت تے اس وقت 5 نمازاں پڑھ دے کھلوتے ہیں وہی تو مکلف ہیں جنات بھی تھا فرمایا جڑا جتھے بھی نماز پڑھ سی میرے دربار اس حاضری اس سے دی لگ سی جڑا السلام علیکہ ایوہ النبیو تو جڑا کم نماز جائز ہوئے بہرا کے شرک تے ناجائز ہو سکتا ہے کیوں نماز دے وچ رکھا ہے تاکہ جڑا کوئی باہر نہ بھی قائل ہوئے نماز وچ وہ بھی قائل ہوئے کہ محبوب دے نال رابطہ میں ضرور رکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس ہستی نال رابطہ رکھے بغیر نماز نہ ہوندی ہوئے باہر رابطہ رکھ سو اور آپ دے نال خطاب اور سارے معاملات چلے سو تو مشرک کافر ہوئے سو استغفر اللہ ہاں جی تو میرے دوستو فرمایا وہ جڑا فقیہ ہے نا اس نے میرے نال رابطہ رکھ کیونکہ فقیہ دوتے چیز واضح ہو ویندی ہے من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی جس نے جو کچھ بھی عطا فرما رہے ہیں عطا اللہ پاک فرما رہے ہیں انما انا قاسم لیکن عالم خلق چ ہر ایک نو ہر نعمت رحمت فیضان تقسیم میں اللہ دا محبوب فرما رہا اس وقت حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرات صحابہ اکرام انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی اجمعین دا طرز طریق قرآن پاک کیا بیان ہوئے مال غنیمت دی تقسیم دا مرحلہ آوے کوئی ایسا روپے پیسے یمنی چو سونا آگئے 4 ہستیاں تقسیم ہو گئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جتنے میرے محبوب دے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تربیت یافتہ ہستیاں جس لئے انہاں دے کل کو سوال کر دے اتنا مال غنیمت تقسیم ہویا تو انہوں کیا ملا حالات کیسے چل رہے ہیں معاملات کیسے چل رہے ہیں صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کدے نہ اللہ دا شکوہ کر سن نہ محبوب دا شکوہ کر سن بلکہ انہاں دی زبانہ تو جڑن بھی اس مسئلے دا معاملہ آسی انہاں دی زبان ایک دسی چو ایہی سن سو سیؤتین اللہ ورسولہ من فضلہ ان قریب ضرور بالضرور یؤتینا اللہ سانو عطا فرمیسی اللہ پاک بھی ورسولہ اور دا پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب تا دین توحید گن کے انجے اج کل یہ خشک توحید محبوب نے عطا فرمائی ہو گیا تو قرآن پاک حضرات اہل بیت اطہار حضرات صحابہ اکرام انہوں تو وڈا تو کوئی مومن نہیں انہاں ہستیاں دی تو تربیت ہی براہ راست محبوب علیہ السلام لیکن اہل ایمان جنر بھی سوال نال ذکر کر سن اوہی آکسن سیؤتین اللہ ورسولہ من فضلہ ان قریب ضرور بالضرور اللہ پاک بھی اپنے فضل نال سانو عطا فرمیسی ورسولہ اور دا پیارا رسول علیہ السلام بھی سانو عطا فرمیسی اللہ اپنے فضل نال عطا فرمیتا ہے محبوب اللہ دے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم اللہ دے خزانے جو عطا فرمیتا ہے اللہ پاک بھائی اتنا کلمات میں نہ سیؤتین اللہ من فضلہ حضرت ابو بکر صدیق کو جس نے پوچھا بھی نہیں بیا حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جس نے پوچھا بھی نہیں بیا آپ انہیں جو فرما میں سیؤتین اللہ من فضلہ کوئی فکر دی گل کوئی نہیں ان قریب اللہ پاک اپنے فضل نال سانو اپنے خزانے جو عطا فرمیسی لیکن فرمائیں دیں کہ عطا سب اللہ پاک دیئے لیکن ملدی جو دروازے مصطفیٰ علیہ السلام سنت جو ملسی محبوب دے کلو ملسی لہذا شد سیؤتین اللہ ورسولہ من فضلہ اور اللہ نے منافقین دی نکمت اور منافقین دی مذمت کر دے کیا ارشاد فرمایا آج یہ منافقین یہ ذرا آئی تو چند سال پہلے بھی اپنا معاملہ دنیاوی طور تے دیکھے نا اور میرے محبوب دی جلوہ گری اتو کلمہ پڑھانے تھے باتی ہن معاملات لیکن آج انہا کل اتنی قوت و طاقت مال و دولت آگن کہ میرے محبوب دے سچے غلامان دے کو آکر دے پہن ہاں جی فرمایا وَمَا نَاكَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا نَاكَمُوا اس وقت آجی اپنے نک ٹیڑے کر رہے ہیں اور بڑے چہرے تے ناگواریاں جو اسلام اور محبوب دے غلامہ دا معاملہ آوے ہاں جی فرمایا اس وقت آج خفگی اور ناراضگی اور غصے اور اس وقت آکر رہے ہیں میرے محبوب دے غلامہ دے گو کہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ اللہ نے اپنے فضل دینار اور اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام نے انہوں غنی اور مالدار فرما چھوڑے اس وقت تو اللہ تعالیٰ غنا اور اغنا دی نسبت صرف اپنی بارگاہ دی طرف فرما بیا
یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. گزارش یہ ہے کہ انوی تک کلمات آ سکتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے چونکہ انہوں اپنے فضل دے نال غنی فرما چھوڑے اس واسطے یہ آج آکڑ رہے ہیں میرے محبوب دے سچے غلامہ دے نہیں. ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ غنی کرن دی نسبت جی میں اپنی بارگاہ دی طرف فرما رہے ہیں انہیں اپنے پیارے محبوب دی طرف بھی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستو میں گزارش یہ کرساں کہ ساڑھے محبوب دیتے نبوت دی ذمہ داری بھی رسالت دی بھی اور چونکہ آپ ان خاتم النبیین سارے انبیاء کرام آپ تو پہلے گزر چکے آپ سب تو آخر تے عالم دنیا تشریف گن کے ہیں آپ دی شریعت نے پہلی شریعت انو منسوخ فرما چھوڑا ہن جے قرب الہی پامڑا ہے بذریعہ محبوب علیہ السلامی تو محبوب علیہ السلام دا باطنی رابطہ فیض و تو ہر نعمت تو نائب اکبر اور خلیفہ اعظم عمر دی حیثیت حتی